هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ آرام کرے اس کے ساتھ۔ بیوی کا مقصد کیا ہے کہ خاوند گھر آئے آرام کرے۔ حدیث میں ہے کہ اس کو دیکھ کے خاوند خوش ہو اور وہ امر کی اطاعت کرے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر کوئی عورت ہر وقت میلی کچیلی گندی رہتی ہے وہ دیوانی ہے، خاوند کو اجازت ہے اس کو چھوڑنے کی، کیونکہ وہ بھوتنی ہے، وہ جب بھی خاوند گھر آئے گا اس کا دل بھر جائے گا، اور جب دل بھر جائے گا بیوی سے تو پھر غلط راستے ڈھونڈے گا، وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ وہ قرآن سمجھو ذرا اور قرآن کے سامنے زندگی بناؤ۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، کہ سکون پائے اس کے پاس۔ بیوی کا مقصد سکون۔ فلما تغشاہا، جس وقت آدم علیہ السلام نے حوا کو ڈھانکا، حملت حملا خفیفا، حاملہ ہو گئی حمل خفیف کے ساتھ، فمرت بھی، چل پھر رہی تھی۔ حمل جب پتلا ہو، ابتدا ہو تو پرواہ نہیں ہوتی۔ فلما اثقلت، جس وقت وہ بھاری ہو گئی، قرآن کو دیکھو، دعوا اللہ ربہما، پکارا دونوں نے اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا، اگر دے دیا آپ نے ہمیں نیک لڑکا، لنکونن من الشاکرین، ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، جس وقت دے دیا اللہ نے ان کو لڑکا نیک، جعلا لہ شرکا، کر دیا اس کے ساتھ شریک، فیما، اس میں، آتاہما، جو اللہ نے دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بزرگ برتر ہے اللہ ان چیزوں سے جو شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آئے شریک ٹھہراتے ہیں وہ جو بنا نہیں سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور ان سے ہو ہی نہیں سکتی ان کی مدد، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکاریں ان کو ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں تمہارا ساتھ دیں گے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ عام طور پر بدعتی کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہم پڑھتے ہیں درگاہوں کے خلاف، یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کو دیکھو ذرا، آیت نمبر 194، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، یہ بھی بندے ہیں تمہارے جیسے۔ اللہ فرماتے تمہارے جیسے بندے ہیں، یہ کہتے وہ بت ہیں، وہ جھوٹے کہیں کے۔ لات، منات، عزا، 360 جو کعبہ میں رکھے، سب بزرگوں کے نام ہیں، بزرگوں کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بت موجود تھے۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے، فدعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ جواب دے تم کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہے چل سکے ان سے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے کہ پکڑے ان سے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہے کہ دیکھ سکے ان سے، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہے کہ سن سکے ان سے۔ قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرمائیے پکارو اپنے معبودوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف سازش کرو، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک کارساز میرا وہ اللہ ہے جس نے نازل فرمائی کتاب، وہو یتولی الصالحین، اور وہ خوب دوستی فرماتے نیکوکاروں کے ساتھ۔ یہ آیت اکسیر ہے خدا کی محبت کو متوجہ کرنے کے لیے۔ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، ان سے نہیں ہو سکتی ہے تمہاری مدد، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکارے ان کو ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، سن بھی نہیں سکتے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں تجھے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ نحل میں آئے گا اموات غیر احیاء، وہ یہ تو مردے ہیں زندے نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب چھوتا ہے ان کو شیطانی خیال، تذکروا، چونک جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پس ناگہاں ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی اس جگہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی ان کو گھسیٹ رہے ہیں، فِي الْغَيِّ، گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جبکہ ان کے پاس آپ نہیں لاتے ہیں کوئی معجزہ، قالوا، کہتے ہیں، لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا، کیوں نہیں لے کے آئے اسے، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ فرمائیے میں اتباع کرتا ہوں جو وحی آتی ہے مجھ کو میرے رب کے ہاں سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کے ہاں سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ آرام کرے اس کے ساتھ۔ بیوی کا مقصد کیا ہے کہ خاوند گھر آئے آرام کرے، حدیث میں ہے کہ اس کو دیکھ کے خاوند خوش ہو اور وہ امر کی اطاعت کرے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر کوئی عورت ہر وقت میلی کچیلی گندی رہتی ہے وہ دیوانی ہے، خاوند کو اجازت ہے اس کو چھوڑنے کی، کیونکہ وہ بھوتنی ہے، وہ جب بھی خاوند گھر آئے گا اس کا دل بھر جائے گا، اور جب دل بھر جائے گا بیوی سے تو پھر غلط راستے ڈھونڈے گا، وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ وہ قرآن سمجھو ذرا اور قرآن کے سامنے زندگی بناؤ۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، کہ سکون پائے اس کے پاس۔ بیوی کا مقصد سکون۔ فلما تغشاہا، جس وقت آدم علیہ السلام نے حوا کو ڈھانکا، حملت حملا خفیفا، حاملہ ہو گئی حمل خفیف کے ساتھ، فمرت بھی، چل پھر رہی تھی۔ حمل جب پتلا ہو، ابتدا ہو تو پرواہ نہیں ہوتی،